السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ پاکستان ہر وقت اور ہر گزرتی ہوئی صورتحال میں اپنے موقف اور خاص طور پر اصولی بنیادوں کے اوپر اب ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ممتاز کرنے میں پوری دنیا میں بڑا کامیاب ہو چکا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات جو ابھی بھی ایک حد تک کسی کنفیوژن کا شکار ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف دونوں ملکوں نے پاکستان آنے کی حامی بھری اور اسلام آباد کو آئیڈیل سچویشن اور لوکیشن قرار دیا، وہیں یہ بھی بڑا افسوس کا ایک امر ہے کہ لاسٹ مومنٹس کے اوپر جس طرح امریکہ نے ایران کے بحری جہاز پر حملہ کیا اور اس کو پکڑا اور پھر اس کو روک لیا گیا، اس کے بعد ایران میں بھی ایک غصہ پایا جاتا ہے، اس پہ بھی مذاکرات کے ماحول کے ٹیمپریچر پہ بڑا اثر پڑا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت تک ایران کی طرف سے یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے میں اس وقت وہ سنجیدہ نہیں ہے، اور دوسرا امریکہ بھی ایز اے فریق سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات پہ نہیں بیٹھ رہا ہے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے بارہا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا وفد پاکستان آنے والا ہے اور چند ہی گھنٹوں میں یہ غالباً کل پاکستان پہنچنے والا ہے۔ ٹائم فریم میں ایک تھوڑا سا ایمبیگوٹی موجود ہے، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ ان کے وفد نے پاکستان تشریف لانا ہے۔ اسلام آباد میں بھی تیاریاں بظاہر تو مکمل نظر آتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ایگریسو پوسچرنگ کی حد تک ہی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ وقتی ایک ٹیمپریچر رائز ہے، لیکن معاملے کے لیے دونوں فریقوں کو بات چیت کے لیے مذاکرات کی میز پر تو آنا ہوگا۔ پاکستان نے اپنے طور پر سفارتی طور پر اپنی ایک مرتبہ پھر کوششیں تیز کر دی ہیں، لیکن اس مرتبہ کیا یہ کوششیں کامیاب ہو سکیں گی؟ بڑا ایک کروشل ٹائم ہے، اور اس ٹائم فریم میں ایک سرٹن سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب پچھلے کچھ دنوں میں بھی بڑے پرو ایکٹیو رہے ہیں، لیکن نتائج اس کے اس وقت ہی مل سکیں گے جب ایگریمنٹ کے اوپر کسی طریقے سے دونوں پارٹیز کا کنسنسس ہوگا۔ اس کے اوپر ذرا تفصیلی پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود صرف یہ کہ سینئر تجزیہ کار ہیں بلکہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، احمد حسن العربی میرے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ احمد۔ پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک ابھی اس مومنٹ تک جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ایران کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی انٹرسٹڈ نہیں ہے اسلام آباد آنے میں، جبکہ امریکہ انٹرسٹڈ ہے۔ آپ کے خیال میں ویسے تو پاکستان کوششیں کر رہا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے لاسٹ مومنٹ کے اوپر ایران مان سکتا ہے بات چیت کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو کانفلکٹ ریزولوشن نیگوسیشن تھیری ہے، اس کو اگر آپ پڑھیں یا اس کو اگر آپ دیکھیں تو جب ہائی اینڈ ہائی سٹیک نیگوسیشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو پلیئرز یہاں پہ پرنسپلی ریٹرک کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے پرپسز کے لیے۔ نمبر ایک، جو ریٹرک کے استعمال کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ ریکیلیبریٹڈ یا کیلیبریٹڈ ایمبیگوٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جان بوجھ کے جو کلیئرٹی ہے سرٹن چیزوں کے اوپر، اس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو آپ بات کر رہی ہیں ایرانین ڈیلیگیشن کی طرف سے، جو انہوں نے کہا ناٹ شور یٹ، اس کے بارے میں، وہ اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ وہ سیریس نہیں ہے۔ جو یہ کیلیبریٹڈ یا ریکیلیبریٹڈ ایمبیگوٹی ہوتی ہے، اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بالکل وین یو آر اباؤٹ ٹو انٹر دا روم نیگوسیشن کے لیے، اس سے پہلے آپ اپنی جو لیوریج ہے اس کو میکسیمائز کریں، اور دوسری اس کی وجہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی انٹرنل آڈینس کو ایک سیٹسفائی کر سکیں۔ سو دو ریزنز کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ماضی میں پچھلے 47 سالوں میں پہلے بھی کئی دفعہ اس طرح کی نیگوسیشنز کے دوران دونوں ایکٹرز امریکہ اور ایران یہ جو کیلیبریٹڈ ایمبیگوٹی ہے اس ٹول کا استعمال کر چکے ہیں نیگوسیشن سے پہلے۔ دوسری بات یہ کہ ایرانین میڈیا کی اگر آپ بات کریں، اگر آپ ان کے رپورٹس کو دیکھیں تو اس ایسے ماحول کے اندر جان بوجھ کے کچھ انفارمیشن کو لیک کیا جاتا ہے، جس کو انفارمیشن مینوورنگ کہتے ہیں۔ جان بوجھ کے جو کلیئرٹی ہے اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ اگین اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پرسپشن کا استعمال کر کے گراؤنڈ کے اوپر ڈیورنگ نیگوسیشن اپنی لیوریج سپیس کو انکریز کیا جا سکے۔ لیکن جو ریالٹی ہے ڈپلومیٹک انڈیورز کی یا میڈیشن کی، وہ دو یا تین چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ نمبر ون یہ کہ ایرانین جو اسپوکس پرسن ہیں اور امریکنز جو دو پرنسپل ایکٹرز ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پاکستان از دا اونلی میڈیٹر۔ جب پاکستان از دا اونلی میڈیٹر یہ دونوں کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پاکستان از دا اونلی میڈیٹر تو اس کا مطلب ہے میڈیشن کا جو پروسیس ہے وہ کنٹینیوس ہے، بڑا اسٹرانگ ہے، انسٹیٹیوشنلی انٹیکٹ ہے اور چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے تو دونوں کہہ رہے ہیں پاکستان از دا سول میڈیٹر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان سول میڈیٹر ہے تو پھر اگر آگے فیوچر میں ٹاکس ہوں گے، اور کیونکہ پروسیس بھی کنٹینیوڈ ہے تو فیوچر میں ٹاکس ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آج نہیں تو کل وہ اسلام آباد کے اندر ہی ہوں گے۔ اور اگر پاکستان از دا سول میڈیٹر، آپ مان رہے ہیں کہ پروسیس بھی کنٹینیوڈ ہے، تو اس کا نیچرل آؤٹ کم یہ ہوگا کہ پہلے راؤنڈ کے بعد دوسرا راؤنڈ ہوگا ٹاکس کا۔
सो फंडामेंटली जो प्रोसेस है वो बाकायदा तौर पे इंटैक्ट है। जो ये बातें आपको, जो रेट्रिक आपको दोनों साइड से नजर आ रहा है, वो निगोसिएशन और टॉक्स में जाने से पहले अपनी पोजीशन को थ्रू परसेप्शन बेहतर करने का एक तरीकेकार, एक टूल है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर जब निगोसिएशंस होती हैं तो इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है, कोई नई चीज नहीं है। सही। अच्छा, ये फरमाएगा कि अभी तक की सिचुएशन में तो ऐसा लग रहा है कि ईरान, लेकिन आप जो सूरत हाल बता रहे हैं उससे लगता है कि शायद लास्ट मोमेंट के ऊपर चीज़ें तब्दील हो जाएं। आपके ख्याल में पाकिस्तान ने अभी सिफारती लिहाज से तो बड़ी एफर्ट्स शुरू कर दी हैं, आपको क्या लगता है कि वो जो 2-3 मेजर पॉइंट्स थे, ऑब्वियसली हम इनसाइड तो नहीं जानते जो अभी रियलिटी में हो रही होगी, लेकिन जैसे आपनाए हरमस की सिचुएशन है, इसके अलावा उनके फ्रोज़न एसेट्स हैं, और लबनान की जंग तो किसी हद तक अब रुक चुकी है, डायलॉग की तरफ जाया जा रहा है, उन मेजर इश्यूज़ के ऊपर क्या कंसेंसस बिल्डअप हो चुका होगा? अच्छा देखिए, इसमें आप जो, जब निगोसिएशंस हो रही होती हैं या टॉक्स हो रही होती हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल जो चीज होती है वो क्या होती है? जब दो ममालिक आपस में जंग लड़ते हैं तो वो काइनेटिक डोमेन में ऑपरेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे हमले कर रहे होते हैं। सबसे क्रिटिकल, सबसे डिफिकल्ट, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है वो सीज फायर होती है, क्योंकि दोनों एक्टर्स ने विदाउट एनी पॉलिटिकल एश्योरेंसेस काइनेटिक डोमेन से निकल के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डोमेन में आना होता है। तो सबसे पहले वो जो सबसे क्रिटिकल स्टेप था उसके ऊपर तो कंसेंसस हो के वो तो हमने मीट कर लिया, पाकिस्तान निगोशिएटेड अ सीज फायर, तो वो सीज फायर अभी तक इंटैक्ट है। अब अगर आप पिछले 50 साल या 100 साल का डेटा देखें तो दो ममालिक जो आपस में जंग कर चुके हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम गोइंग, यानी उनकी प्रोबेबिलिटी कि वो दोबारा जंग के अंदर जाएंगे सीज फायर के बाद, वो 10 से 15% है। 85% से ज्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा जंग में नहीं जाएंगे, लेकिन एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। मिडिल ईस्ट इज अ कॉम्प्लिकेटेड रीजन, कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी है, तो हम सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात, आप इनकी निगोसिएशंस के अंदर जो पहला स्टेप था, जो पहली चीज थी, वो तो हो गई। अब आगे हॉर्मुज की अगर आप बात करें तो उसके ऊपर भी आई एम होपफुल कि कंसेंसस मीट हो जाएगा। ईरान की कुछ रेड लाइंस हैं जो कि शुरू से, कॉन्फ्लिक्ट के शुरू से, जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें ईरान के ऊपर लगी हुई सैंक्शंस हैं, और सैंक्शंस के साथ साथ ईरान के इकोनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं वो लेना चाह रहे हैं। सो इसके ऊपर ईरान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि अमेरिका को भी ये सारे रिलीव्स ईरान को देने में प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो टॉक्स डिले हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट ऑफ मिडल ईस्ट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स इतने ज्यादा हैं कि आप एक्टर्स अपॉन एक्टर्स अपॉन एक्टर्स हैं, किस एक्टर के पीछे कौन सा एक्टर है, ये सारी चीजें इस सिचुएशन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दे। तो ये प्रोसेस इतना सिंपल और तेज नहीं होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेंथी हो सकता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनली इंटैक्ट है, स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है और प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक। अच्छा, ये बताएगा कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, वैसे तो इंटरनेशनल मीडिया उनकी मिडल ईस्टर्न जो अखबारात हैं वो भी उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, ख़ुद अमरीकी सदर ट्रंप भी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियर ये कहा है अमरीकी सदर ट्रंप को कि ये जो आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर मुज़ाकरात जो हैं उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, अमेरिका रिकंसिडर करेगा? ऑब्वियसली उनको कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा जिससे ईरान मजबूर हो कि वो आए मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद। तो आपको लगता है कि आने वाले चंद घंटों में ऐसा कुछ हो सकता है? जी देखें, जो मीडिएटर होता है नेगोशिएशन के अंदर, पाकिस्तान मीडिएट करवा क्यों रहा है? देखें, अमेरिका को भी जरूरत है सीज फायर की, अमेरिका को भी जरूरत है एक फेस सेविंग की, और ईरान के ऊपर तो जंग इम्पोज हुई है, तो ईरान भी नहीं चाहता कि इस जंग को कंटिन्यू। सो अब इस सारी सिचुएशन में जब पाकिस्तान आर्बिट्रेट कर रहा है, मीडिएट कर रहा है, और पाकिस्तान बहुत जगहों के ऊपर गारंटीज भी ले रहा है, तो पाकिस्तान का रोल और पाकिस्तान की वॉइस बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है दोनों फरीकैन के लिए, जबकि आप खुद पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहे हो कि पाकिस्तान इज द सोल मीडिएटर। तो लिहाजा पाकिस्तान क्योंकि मीडिएट करवा रहा है, पाकिस्तान नोज के सिचुएशन को, इन गैप्स को कैसे ब्रिज करना है, और पाकिस्तान मैसेजेस जो हैं अक्रॉस वो भी भिजवा रहा है, पाकिस्तान सिचुएशन को पैसिफाई भी करने की कोशिश कर रहा है, काम भी लेके आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दिस इज अ रियलिटी कि इसमें, इस इक्वेशन के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इतने ज्यादा स्पॉयलर्स हैं कि यू प्रैक्टिकली लूज काउंट। आपके मेन प्रिंसिपल एक्टर्स के अंदर भी जो बहुत सारे स्पॉइलर एलिमेंट्स मौजूद हैं, रीजन के अंदर बहुत सारे स्पॉइलर एलिमेंट्स मौजूद हैं, ग्लोबली बहुत सारे स्पॉइलर एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो इसको बहुत तरीके के साथ, बहुत कैलकुलेशन के साथ, बहुत बैलेंस के साथ कैलिब्रेट करने की जरूरत है।
صحیح. اچھا لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ آپ انڈیا کی سچویشن کیا دیکھتے ہیں؟ انڈیا میں ابھی ایک سمٹ بھی ہونا تھا ایکو سسٹم کے حوالے سے، وہ بھی انہوں نے منسوخ کر دیا. مطلب بہت ہی بیک اینڈ کے اوپر بھارت ہمیں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. پھر ایک پریشر بھی بلڈ اپ ہوتا ہوا، آپ بہتر اس کی نشاندہی کر سکیں گے، اس کا تجزیہ بھی آپ دیتے رہے ہیں کہ بھارت میں اس وقت اوور آل مودی صاحب کے حوالے سے کیا سٹانس ہے، اور اوور آل اس ریجن میں آپ کو انڈیا کہاں پر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی اچھا دیکھیں، دنیا میں اس وقت جو چینجنگ ورلڈ آرڈر ہے اس کی اپنی ایک ریالٹی ہے. ہم باقاعدہ آپ کے شو میں بھی بہت دفعہ ایکسپلین کیا ہے. میں بہت زیادہ پڑھا ہے میں نے سیمیول پی ہنٹنگٹن کو 92 میں انہوں نے جو پریڈکشنز دی تھیں ورلڈ آرڈر کے چینج کے بارے میں، ایمرجنگ ملٹی پولارٹی کے بارے میں. اس سچویشن میں آپ انڈیا کو اگر دیکھیں، پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں، فار ایگزامپل پاکستان کی ایک سویلائزیشنل ایتھوس ہے. پاکستان کا ایک ریلیشن شپ ہے مسلم ورلڈ کے ساتھ. پاکستان کا جو بانڈ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، قطر کے ساتھ، ایران کے ساتھ، پورے مسلم ورلڈ کے ساتھ، موراکو کے ساتھ، پاکستان کا جو بانڈ ہے وہ اس کو آپ کنونشنل انٹرنیشنل ریلیشنز کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے. وہ ایک یونیک بانڈ ہے جو پاکستان کے بننے سے پہلے سے قائم ہے. پاکستان کو جب مڈل ایسٹ اور پھر پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا دا اونلی نیوکلیئر پاور ان دا مسلم ورلڈ، پاکستان کا جو سیولائزیشنل ایتھوس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہے ود دا مسلم ورلڈ، ود دا یوریشین ریجن، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے ساتھ، اس کو آپ وہ ایک اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک باڈی ہے اور اس کے ڈفرینٹ آرگنز ہیں. وہ پاکستان جس طریقے سے جیلن کر رہا ہے، پاکستان اسی طریقے سے مڈل ایسٹ کے اندر ایک سیکیورٹی پرووائڈر یا نیٹ سٹیبلائزر کے طور پر ایکٹ کر. انڈیا کا پرابلم یہ ہے، پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، پاکستان کی فورن پالیسی کنٹورز ڈیفرنٹ ہے. پاکستان ریجن کو بھی بیلنس کر رہا ہے، پاکستان گلوب کو بھی بیلنس کر رہا ہے. انڈیا آن دی ادر ہینڈ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اپنی فورن پالیسی کو پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے ایسوسیٹ کیا اور اس کو ڈومیسٹکلی اپنی پبلک آڈینس کے لیے ایسے نیریٹیوائز کیا کہ جیسے جیسے پاکستان کی فورن پالیسی میں بہتری آتی جا رہی ہے، آٹومیٹیکلی اس کا انورس ریئیکشن انڈیا کے اندر آ رہا ہے. یعنی پاکستان ترقی کرے گا تو انڈیا کی فورن پالیسی جو ہے وہ نوز ڈائیو کرتی چلی جائے گی. انہوں نے ایسے پاکستان کے اوپر اس کو ڈیپینڈ کیا. تو اب پاکستان کیونکہ ریجن کے اندر اپنا رول پلے کر رہا ہے، پاکستان گلوبلی اپنا رول پلے کر رہا ہے، پاکستان ایکسل کرتا جا رہا ہے. صرف مایوپک فورن پالیسی جو انڈیا کی رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ اپنی فورن پالیسی کو کیا تھا، پاکستان کی ترقی کے ساتھ ساتھ انڈیا کی فورن پالیسی اور انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا آپ ڈکلائن دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اسپیشلی پچھلے ایک سال سے تو وہ پروسیس بہت زیادہ کمپاؤنڈ ہو گیا. اب آپ اگر میرا انالیسس کہیں آنے والے دور کا، تو پاکستان کا رول مڈل ایسٹ کے اندر، یوریشین ریجن کے اندر اور گلوبلی مزید انکریز ہوتا چلا جائے گا. تو کیونکہ پاکستان کا رول مزید انکریز ہوتا چلے جائے گا، پاکستان سینٹرل سٹیج پہ آتا چلا جائے گا، تو آٹومیٹیکلی انڈیا آپ کو ڈکلائن کرتا ہوا ہی نظر آئے گا. سو دس از ہاؤ. اور اس میں پاکستان کا کوئی وہ ڈائریکٹلی کوئی کردار پاکستان نہیں ہے، انڈیا کے خلاف پالیسی بنا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان صرف اپنی پالیسی کو بہتر کر رہا ہے اور آٹومیٹیکلی انڈیا کا ڈکلائن ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جے شنکر، نریندر مودی اور یہ بی جے پی کی گورنمنٹ نے فورن پالیسی کو جس طرح ٹول آف جو اپنی لوکل کنزمپشن ہے وہ بنایا تھا، اس کا نتیجہ وہ بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. احمد حسن العربی ہمارے ساتھ، ماہر بین الاقوامی امور. پاکستان یقیناً فورن پالیسی کے محاذ کے اوپر جو کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، اس میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کھلے دل کے ساتھ اس خطے میں امن و استحکام چاہتا ہے. اس حوالے سے ایک مختصر بریک کے بعد کچھ مزید بھی ڈسکشن کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں بین الاقوامی سطح کے اوپر جتنے جریدے ہیں وہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں. پاکستان کے کردار کی بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر کے کردار کی بات ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، فیلڈ مارشل کی تعریف ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ مڈل ایسٹرن نیوز پیپرز بھی یہ بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی باقی بھی نیوز پیپرز یہ بات کوٹ کریں کہ پاکستان بہت سے مفادات کو سائڈ پر رکھ کر اس وقت اس خطے میں امن لانے کا خواہاں ہے. لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ماحول کو خراب کر سکتی ہیں. ایک طرف اسرائیل کی طرف سے پچھلے کچھ دنوں میں ایک سپوائلر کا کردار رہا، اور اب ریسنٹلی امریکہ کی طرف سے بھی بحری جہازوں کی جو بندش ہے، اور خاص طور پر ایران کا جو جہاز روکا گیا، اس کے بعد سچویشن بہت عجیب ہو گئی ہے، اور خود ایران بھی اس کی شکایت پاکستان سے کر چکا ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان لاسٹ مومنٹ تک پورے ایفرٹس کر رہا ہے، اور ثالثی بڑی تیز کی گئی ہے اس وقت چند گھنٹوں کے دوران، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ پہلے ہی اناؤنس کر چکے ہیں کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ آج رات تک پاکستان پہنچ جائے گی. تو ایسی سچویشن میں جب پورا اسلام آباد سیل ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا لیٹ نائٹ یا صبح جو امریکی ٹیم پہنچے گی
اس کے بعد ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایران جو ہے وہ ایک انتظار یا ڈیلے کا ایک طریقے سے عمل کرے، لیکن کس حد تک پاکستان کے ان تمام چیزوں میں اپنے ایفرٹ جو ہیں وہ رنگ لا سکتے ہیں، اور کیا واقعی ایران بھی انڈر پریشر لانا چاہتا ہے امریکہ کو؟ اس کے اوپر کچھ تجزیہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اویس توحید صاحب۔ اویس صاحب سر بہت شکریہ، بڑے عرصے کے بعد سر آپ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ سر یہ فرمائے گا کہ امریکی اخبار نیو یارک پوسٹ جو ہے وہ تو رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے، اب تو امریکی صدر ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف سے ایران ناراض ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ہم فی الحال بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں آنے میں، تو وہ کس سے بات کرنے کے لیے پھر آ رہے ہیں امریکہ سے؟ شکریہ ثنا، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان یور شو۔ دیکھیے، جہاں تک میری اطلاعات ہے وہ یہ کہ جے ڈی وانس اور جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کل صبح، جے ڈی وانس خاص طور پہ کل ٹیوزڈے کو وہ وہاں سے روانہ ہوں گے۔ سی این این نے بھی اسی طریقے سے وائٹ ہاؤس کو رپورٹ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے، اور اسی میں مجھے تصدیق اس کی لگتی ہے کہ کل جے ڈی وانس جو ہے وہاں سے روانہ ہوں گے، اور اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو سورسز ان دا یو ایس کہ بدھ کے روز یہ شاید مذاکرات ہوں، اور اس میں کافی وقت بھی مل جائے گا کیونکہ خفگی ہے، ناراضگی ہے تہران میں، ایران کے اندر، خاص طور پہ جو نیول بلاکیڈ ہے یو ایس کا اسٹریٹ آف ہارمز پہ، اور پھر کس طریقے سے رات گئے ایک نیول جو ویسل تھا ایران کا، اس کو سیز کیا، اس پہ فائر کیا گیا یو ایس فورسز کی جانب سے۔ تو ایران یہ سمجھتا ہے کہ ان کو ڈسیو کیا جا رہا ہے، ان کو ایک سینس آف بٹریل ہے۔ اور ثنا، دوسری بات یہ کہ 47 سال کا ایک مسٹرسٹ ہے، اور وہ دونوں ملکوں کے درمیان ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایران پہ زیادہ ہے۔ ایران میں شہادتیں ہیں، ایران کے اندر ریزیلنس ہے، ایران کے اندر جو ہے ایک گلوبل آئسولیشن کی ایک تاریخ ہے۔ 47 سال تک اقتصادی پابندیوں کے باوجود جس طرح اس کی قوم نے، ایرانی قوم نے اور ایران نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا، اور خود اس 40 دن کی لڑائی کے اندر بھی جو مقابلہ کیا ہے سپر پاور امریکہ کے خلاف، اور اسرائیل کی جو متھ بریک کی ہے، جو ان کا آئرن ڈوم جو تھا اس میں پیئرس کیے اپنے میزائلز، فوجی اڈوں کو غیر فعال بنایا جو مشرق وسطیٰ اور عرب ورلڈ کے اندر ہیں، گلف ریجن کے اندر ہیں، اور پھر پوری گلوبل جو وار تھی اس کی کاسٹ بڑھا دی، اور یہاں تک کہ پوری دنیا کے اندر اس کی ہیٹ محسوس ہوئی اور شدت محسوس کی گئی، اور اسی کی بنیاد پہ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو ڈومیسٹکلی بھی کافی ریزسٹنس کا سامنا ہے، اپوزیشن کا سامنا ہے، اور ہر 10 میں سے 6 امریکی یہ چاہتے ہیں، جو نئے سرویز آئے ہیں جس میں پیو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا سروے ہے، سی این این کا سروے ہے، کہ ہر 10 امریکیوں میں سے 6 امریکی جو ہیں اس جنگ کے خلاف ہیں، مڈ ٹرم پولز ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک آف ریم چاہتے تھے، اور پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہے جو جس میں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی کاوشیں ہیں، اور خاص طور پہ جو سویلین لیڈرشپ ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی پہچان ایک وزیر خزانہ کی ہوتی تھی، لیکن کس طریقے سے انہوں نے دن رات کر کے، اور جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ ڈپلومیٹک ایفرٹ جاری ہیں کہ کسی طریقے سے ایران جو ہے اس کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لایا جائے، اور امیدیں یہی ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ایران اور امریکہ یہ ایگریسو پوسچرنگ کر رہا ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل سے، اور ہماری امید اور خواہش بھی یہی ہے، اور جو حلقے ہیں اس کے اندر کبھی امکان یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئے گا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ نیول بلاکیڈ اس سے پہلے ختم ہو، اور ایسا کوئی جیسچر ہو امریکہ کی جانب سے جہاں پر وہ مذاکراتی میز پر بیٹھیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایران بھی ولنگ ہے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈیل ہو، اور وہ پھر صحرا اس کا لیں اپنے سر پر، جس طرح وہ ساری جنگیں ختم کرنے کا لیتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایران اگر سیریس نہیں ہوتا ثنا، تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس کے اندر اتنا بڑا ڈیلیگیشن لے کے نہیں آتے، جس کے اندر قلباف صاحب جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، ان کو جو خامنہئی صاحب ہیں، مجتبیٰ خامنہئی،
ان کا سپریم لیڈر ان کا ایک بہت ہی دست راز سمجھا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ ایران اگر ایک کی ڈرائیونگ سیٹ پر ہے تو وہ قلباف صاحب موجود ہیں, پھر عباس عراقچی صاحب ایک بہت ہی سیزن ڈپلومیٹ ہیں, ٹاپ ڈپلومیٹ نہیں, یہ ایران تو کے, ویسا وہ بھی آئے تھے. جی سر, یہ تو بات آپ کی درست ہے کہ انہوں نے اپنی جو بالکل ایلیٹ ٹیم تھی انہی کو بھیجا, اور اوبویسلی وہ بھی کچھ پوائنٹس ہاتھ میں لے کے آئے تھے. لیکن آپ کے خیال میں ایک طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ڈیل جو ہے وہ بالکل ہونے کے قریب ہے اور وہ بڑے پر امید ہیں, دوسری طرف وہ ایران کے بحری جہازوں کو روک بھی رہے ہیں, ان کو پکڑ بھی رہے ہیں. مطلب یہ ڈول پالیسی ہے, تو ایسی سچویشن میں ایران پھر کیوں مذاکرات کرنا چاہے گا ان سے؟ دیکھیے, ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک بڑا فاصلہ طے کیا ہے. دونوں ہائیسٹ لیول کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں, اور اس کے اندر پہلی دفعہ ان پرسن یا فیس ٹو فیس اتنے بڑے لیول کی سطح کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی. تو وہ بھی ایک بہت بڑی ایفرٹ تھی پاکستان کی, اور اس کے ساتھ ریجنل پاورز جو خاص طور پہ ٹرکی اور ایجپٹ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سفر طے کیا ہے, لیکن جس طرح ایک ریس ہوتی ہے اس کے اندر آخری لیپ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کسی بھی ایتھلیٹ کا جیتنے کے لیے, فنشنگ لائن تک پہنچنے کے لیے. تو پرانے ایشوز ہیں بہت ہی, جس میں 4 بڑے ایشوز ہیں جو اگر آپ اس کو جست لیں تو ایک نیوکلیئر ایشو ہے, دوسرا کمپریہنسو سیز فائر ان دی ریجن ہے جس میں لبنان شامل ہے, اور تیسرا جو ہے اپنا ان کی لفٹنگ آف سینکشنز ہے. اس پہ بھی یہ بات ہے کی جا رہی ہے کہ کنڈیشنل لفٹنگ آف سینکشن, اور چوتھا یہ کہ جو انفریز اکاؤنٹ کیے جائیں جو ایسیٹس جو جن کو فروزن ایسیٹس ہیں جو 1979 کے بعد اسلامک ریولوشن کے بعد پوری دنیا کے بینکوں کے اندر جو اثاثے ہیں وہ منجمد کر دیے گئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران, آپ اندازہ لگائیے, ایران کو بھی چاہیے یہ نیگوسیشن. آپ اندازہ لگائیں سنا کہ میرے اور آپ کی جیب میں اگر 2,500 پاکستانی روپے ہیں تو وہ 1 کروڑ ایرانی کرنسی کے برابر ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کتنی انفلیشن ہے, کتنی ان ایمپلائمنٹ ہے, پھر 63-64% یوتھ پاپولیشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا چانس ہے کہ ایک پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پر آئیں, اور اس کے بعد ایک نئے ایران کی بنیادیں رکھیں جس کے اندر اکنامک پراسپیرٹی ہو. اور ظاہری بات ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس پہ بھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں کرے گا, اور ریگولیشن وہ ہوگی ایران کے پاس جو سمجھتا ہے کہ وہ لیگل اور نیچرل رائٹ ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ زیادہ چاہیے, اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سوشل میڈیا پوسٹ جو ہیں اگر وہ 1-2 روز کے لیے 4 روز تک کے لیے اس کو معطل کر دیں تو میرے خیال میں یہ جو ڈپلومیسی ہے اس کی جو بہتر ہو جائے گی. کہ دیکھیں, اگر میں اور آپ فار ایگزامپل ایران اور امریکہ اور پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں, بند کمرے کے اندر بات ہو رہی ہے, اتنے حساس نوعیت کے وہ ایشوز ہیں, اس میں سے پریمیچورلی اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنی سوشل میڈیا پوسٹ پہ وہ کر دیں گے تو وہ پھر ایک جھٹکا لگے گا ڈپلومیٹک ایفرٹ کو. ڈپلومیسی کو چاہیے سیکریسی, کانفیڈینشیلٹی اور ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو امیدیں کی جا رہی ہیں کہ اگر ایران آ جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ سارے مسائل ایک دن میں تو حل نہیں ہوں گے, لیکن ایک فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ فارملائز ہو جائے گا, اور اس کی بنیاد پہ پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک ریجن کے اندر اس کانفلکٹ کو ختم کریں, اور پھر ایک گلوبل پیس میکر کی طرف سے جو امیج ہے پاکستان کا وہ قائم رہے. پاکستان کے کندھوں پر بالکل سر. ویسا بھی ایک اور پہلو بھی آپ کے خیال میں, ابھی تو بڑا کلیئر نو آ رہا ہے ایران کی طرف سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آنے والے چند گھنٹے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے تھے شروع میں کہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم کچھ ناراضگی کم کریں, تو فیلڈ مارشل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے جی یہ مذاکرات میں رکاوٹ ہوگا, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایسا کچھ ہوگا کہ وقت کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے ایران شارٹ مطلب ٹائم کے اندر راضی بھی ہو جائے اور آ بھی جائے؟ دیکھیے, آپ کی جو وزڈم ہے, آپ کی میری جو ہماری جو سمجھ ہے, سوجھ بوجھ ہے, اس کے مطابق تو یہ اگریسو پوسچرنگ لگ رہی ہے, اور میز پہ آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. دونوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ایران نہیں آنا ہوتا یا ان کو اتنی بڑی خفگی ہوتی تو کیا وہاں سے جے ڈی وانس اور ان کے پورا وفد جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہوتا؟
تو مجھے ایسا لگتا ہے اس سارے اگر آپ اف یو ٹرائی ٹو پٹ جیسا پزل ٹوگیدر آن اے پیس آف پیپر اور آن اے کینوس، ایک لارجر کینوس پہ دیکھیں تو ایران کے پاس بھی کوئی بہت بڑی آپشن کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ریولیوشنری گارڈ جس طرح خیال ہے کہ وہ ان کے پاس ٹائم ہے، اپر ہینڈ ہے، بالکل ہے، لیکن کیا وہ اس سال بھر تک اس کو طول دے سکتے ہیں جنگ کو؟ ان کے کتنے دوست ہیں اس وقت دنیا کے اندر؟ ایک پاکستان ان کا باعتماد ساتھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی اتنی بڑی بریو موو تھی کہ جنگ کے دوران وہ تہران میں لینڈ کیا، انہوں نے وہاں پر انہوں نے ان کی مسعود پزشکان صدر سے ملاقات کی، عباس عراقچی سے ملاقات کی، ان کے ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر سے ملاقات کی۔ یہ اتنی بڑی ایفرٹ جا کے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک جنگ کے دوران ایک سب سے پاورفل جو ہمارا کمانڈر ہوگا جنرل، وہ وہاں پہ جا کے 3 روز گزارے، تو ظاہری بات ہے اور وہاں پہ پروپوزلز دے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اگر آپ ایک اسٹیٹمنٹ پڑھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ان کی ایران کی، اس کے اندر بھی یہی تھا کہ جب جنرل عاصم منیر صاحب آئے یہاں پر تو فریش پروپوزل جو یو ایس کے تھے وہ دیے گئے اور ان کو ریویو کیا جا رہا ہے اور ان کو ریسپونڈ کیا جائے گا۔ اور اسی دوران آپ دیکھیں کلباف صاحب کا بھی ایک بہت بڑا ڈیپتھ والا ان کا اسٹیٹ ٹی وی پہ ان کا انٹرویو آیا، بہت لیندی، اور اس میں اگر نکالے تو انہوں نے کہا کہ کچھ ایشوز پہ پروگریس ہوئی ہے اور کچھ پہ فاصلہ باقی ہے، جو ایک ڈپلومیسی کا حصہ ہے۔ دوسرا مجھے ان کی ایک جو تھا، میں نے اس کو ان کا جو سینٹنس تھا اس کو میں نے ٹرانسلیٹ کر کے کوشش کی، اور اس میں جو بہت ہی گہرا اور خوبصورت جملہ لگا مجھے اور معنی خیز بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ میدان اور خیابان جو ہے وہ دونوں ایک ساتھ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ، بیٹل فیلڈ، اور سینٹیمنٹس آف پیپل آن دا اسٹریٹ، اور یہی اسٹرینتھ ہے ایران کی، اور یہی خود مختاری ہے ان کی ریزیلینس کی۔ اگر سمبولک آپ وہ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں تو ایران آئے گا، لیکن ایران کے جو گریونسز ہیں وہ پرانے ہیں، ان کا سینس آف بیٹریل جسٹیفائیڈ ہے، لیکن کیا مذاکراتی میز کے علاوہ ان کے پاس آپشن ہے؟ میرے خیال میں بڑی محدود آپشن ہے۔ وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے آ رہے ہیں۔ اس وقت امریکہ کے صدر کو ایک آفرم چاہیے، امریکہ کے صدر کو ایک ڈیل چاہیے، تو کچھ لے اور دینے کے بعد ہی ہوگا، اور پاکستان نے یہ پورا ماحول سازگار بنایا ہے، اور اونس آف دا رسپانسبلٹی ڈزنٹ لائی آن دا شولڈرز آف پاکستان۔ پاکستان کا ایک کردار ایک مذاکرات کار کا ہے، ایک میڈیٹر کا ہے، ایک سہولت کار کا ہے، جنہوں نے بخوبی انجام دیا ہے، اور ان دونوں وارنگ کنٹریز پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، اور یہی پیغام دونوں ملکوں کے اندر پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے اور سویلین ڈپلومیسی کے ذریعے دیا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ہمارے ساتھ اویس توحید موجود تھے، اور بڑی حد تک بڑا ہی کمپریہنسو قسم کا انالیسز اس وقت کی سچویشن میں پاکستان کی جو بھی اقدامات ہیں، اور ساتھ میں ایران اور امریکہ کے جو بھی اقدامات ہیں، بڑا پیرالل انہوں نے اس کو انالائز کیا۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ واقعی یہ جو ایگریسو پوسچرنگ کی وہ بات کر رہے ہیں، واقعی اگر ایسا ہوتا ہے تو کتنے عرصے اور کتنے ٹائم تک ہوتا ہے، کیونکہ دونوں ہی فریق چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ اسی کے اوپر کچھ مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں ایک طرف گھڑیاں گنی جا رہی ہیں کہ پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے مذاکرات کے لیے اپنے فائنل مرحلے میں تیاریاں لے کر آ رہا ہے، وہیں ایسی سچویشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں جو ایرانی جہاز تھا اس کی ناکہ بندی کر کے اس کو روکنا، اس کو قبضے میں لینا، یہ ایک وہ مثال قائم کی گئی جس کے بعد خود پاکستان کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ یہ تمام چیزیں مذاکرات میں خلل پیدا کر رہی ہیں۔ دیکھا جائے تو روس اور چین بھی اس پوری سچویشن میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے دونوں کے اندر ایک ٹرسٹ بلڈنگ جو ڈیفیسٹ اس وقت موجود ہے، وہ بھی اس کی کمی نظر آتی ہے۔ اور خاص طور پر اس میں یہ پہلو بھی امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے ایران نے مطالبات کے بارے میں، اور خاص طور پر جو ایک ٹرسٹ موجود نہیں ہے امریکہ کے بارے میں، بارہا اس کا ذکر کیا ہے۔ اس وقت تک جس طرح ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے، پاکستان کی سفارتی کوششیں اپنی جگہ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ایک بڑی رکاوٹ ایران کے انکار کے بعد پیدا ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں امریکی وفد کے استقبال کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، اور جس طرح فل پروف سیکورٹی ہوئے، اسے لگتا یہ ہے کہ امریکی وفد جس نے چند گھنٹوں بعد پاکستان غالباً پہنچنا ہے یا رات دیر گئے پہنچنا ہے، ان کو شاید اس حوالے سے ایک انڈرسٹینڈنگ تو ضرور پیدا ہو گئی ہوگی کہ ایران ناراضگی کی کیفیت میں مذاکرات کی میز پر نہیں آگا۔ کس حد تک پاکستان سنجیدگی کے ساتھ اس آخری
موڑ کے اوپر اپنے مزید ایفرٹس کرے گا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے پروگرام کے آخری میرے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب۔ ملک صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے تو فرمائیے گا سر کہ ایران نے تو بڑا ایک کلیئر نو کہہ دیا ہے اور امریکہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں واقعی سینیریو کیا بن رہا ہے؟ کیا واقعی ہم کل کے دن مذاکرات اور بات چیت ہوتے ہوئے دیکھیں گے یا پھر مشکل نظر آ رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میری اوپینین دینے کے لیے۔ میم، بات یہ ہے کہ جب تنازع بڑے نظامی بحران سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت سفارتکاری جو ہے وہ شاذ و نادر ہی بیانات، اعلانات اور ٹویٹر سے آگے جاتی ہے۔ اس کے لیے جو میچورٹی ہے وہ یقیناً یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ محتاط خاموشی رکھیں اور جو بالواسطہ یا بلا واسطہ جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں ان کے تھرو جائیں۔ میرے خیال میں سب سے پہلے تو پاکستان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ جس ذمہ داری کے ساتھ اور جس تحمل کے ساتھ اور جس سیکریسی کے ساتھ انہوں نے اس سارے تسلسل کو آگے بڑھایا ہے وہ یقیناً اپریشیبل ہے۔ دوسرا، اس کو جو ڈاؤن فال ہے اس میں بہت بڑا جو کردار ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں۔ وہ ایک ایسی ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھبا دکھا کے سجا مار دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈواں ڈول ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں مجھے اللہ سے بھی بڑی امید ہے اور مجھے پاکستان کی میچورٹی سے بھی اور سفارتکاری سے بھی کہ ہم اس غیر یقینی صورتحال سے یقیناً نکلیں گے، اور یہ جو نازک سا سفارتی ڈھانچہ بن رہا ہے یہ منہدم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ بہت سی چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ چند ایک چیزیں جس میں یہ والا واقعہ خاص طور پہ جس پہ کہ ان کے جہاز پہ قبضہ کرنا اور ان کے انجن کے حصے کو تباہ کرنا، میرے خیال میں یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی اور پازیٹیوٹی پہ باتیں شروع ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ بھی فرمائے گا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اس پورے پروسیس میں بڑی حد تک بڑھ کر فیسیلیٹیشن کی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ بھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ کو کہ یہ آبنائے حماس کی جو بندش ہے یہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو مذاکرات کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اس کمپلین کو ایڈریس کیا جائے گا اور کیا کچھ لچک کا مظاہرہ ہوگا امریکہ کی طرف سے؟ جی، مجھے بالکل لگتا ہے کہ بدلے گی، بیکاز ابھی جو ایک لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ بھی آ رہی ہے اس میں یہی سن رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ جناب جہاز لینڈ کرنے والا ہے اور میری ٹیم پہنچنے والی ہے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ کیا ہے کہ جو الٹیمیٹم دیے جاتے ہیں ان کا جو تسلسل چل رہا ہے وہ نقصان دہ ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے جیسے کہ آپ نے دیکھا اور سنا اور آپ بتا بھی رہی ہیں، جو وہ مسلسل رابطے میں ہیں تو وہ دونوں طرف کو یہ ایشورنسز دے رہے ہیں کہ جب تک فیس ٹو فیس ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے تو بات چیت آگے نہیں چلے گی۔ اگر بات چیت خدا نہ خواستہ اس طرح آگے نہیں بڑھتی تو یہ تو بات طے شدہ ہے کہ ایران بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، امریکہ بھی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا، یا ڈونلڈ ٹرمپ بھی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ نہ صرف ان کی ایک سیاسی ساکھ بلکہ ان کی علاقائی جو ایک چودراہٹ ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری پاکستان کی پازیٹیو اور کانکریٹ ایفرٹس ہیں اور جس طرح ہم ان کو سفارتکاری کے لحاظ سے ٹیبل پہ لا رہے ہیں، پازیٹیوٹی بھی آئے گی اور ٹرمپ صاحب ضرور اپنا ہومس کے اوپر بھی کوئی امپورٹنٹ بیان دیں گے۔ اب المیہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کی جو طے شدہ امر یہ ہے کہ جب تک ٹرمپ صاحب خود ٹویٹ نہیں کرتے تو چیزیں سامنے نہیں آتی، خد و خال سامنے نہیں آتے۔ تو امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ایک اور اچھی ٹویٹ آنے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی فرمائے گا کہ پاکستان کی طرف سے اوورآل بھی خود پرائم منسٹر بھی اور فیلڈ مارشل بھی ایک نیوٹرل ثالث کے کردار کی پوزیشن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ڈرافٹس کے تبادلے ہوئے ہیں کچھ دنوں پہلے تک، اور پوری کوشش ہے پاکستان کی کہ یہ کسی طریقے سے دونوں فریق مذاکرات کے لیے بیٹھیں اور پھر اس کے بعد کسی میوچل کنسنسس کے اوپر جا سکیں۔ لیکن سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں کیا پاکستان کنونس کر سکے گا جب دونوں طرف ایک مرتبہ پھر ہم ریزسٹنس پیدا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ تو بالکل آپ نے بات صحیح کی کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں وہ دنوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، کئی وقت لیتے ہیں، اور جو ماضی کی واقعات ہیں، باراک اوباما والی جو ڈیل تھی وہ دیکھ لیں، افغانستان کی ڈیل دیکھ لیں، ویتنام کی ڈیل دیکھ لیں، جو بھی ڈیلیں ہوئی وہ کئی سال لگے۔ تو میرے خیال میں ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرح کے پازیٹیو بیان آ رہے ہیں اور جس طرح کے بہت جلد تسلسل کے ساتھ پہلے بھی رابطے تھے لیکن اب ہائیسٹ لیول پہ دوبارہ
پاکستان میں انشاءاللہ مذاکرات ہونے لگے تو میرے خیال میں ایک کوئی نہ کوئی ایسا معاہدہ ضرور ہو جائے گا جس پہ کم از کم جنگ بندی اور ابنائے حمص کے اوپر کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی. یہ تو مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ ثانوی مسائل ہیں جن پہ ڈسکشن ہوتی رہے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یورینیم کی انرچمنٹ والا مسئلہ ہے یہ بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایران بھی لچک دکھائے گا اور امریکہ بھی 20 اور 5 سال والی تو ایک بات ہوگی جو ڈسٹ اٹھانی ہے اس پہ بھی. تو لیکن ایک براڈر ایگریمنٹ میں سمجھتا ہوں, میری رائے ہے کہ ضرور انک ہو جائے گا انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یا ایک آدھ دن میں, اور اس کے اوپر پھر اس کے اوپر تسلسل سے مذاکرات رہیں گے. اور جو خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کا تسلسل کے ساتھ اس میں انوالومنٹ بھی رہے گا, امیج بھی بہتر ہوتا رہے گا الحمدللہ, اور اس پہ ہر پاکستانی کو بشمول ہمارے, اور میں نے جو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس پہ بہت فخر ہو رہا ہے الحمدللہ. یہ بھی بتائے گا کہ آبنائے ہرمز کو جس طرح بند کیا گیا پہلے, پھر اس کے بعد ایران نے فیصلہ کیا کہ آبنائے ہرمز کھولنی ہے, لیکن پھر ایرانی بحری جہاز کا پکڑے جانا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی یہ جو سمندری کارروائی ہے ایران اس کا ریاکشن نہیں دینا چاہے گا؟ اور اگر دیکھا جائے تو ایک ہی وقت میں وہ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں اور دوسرے وقت میں وہ اس قسم کی کارروائیاں بھی, تو پھر ایران کو کیسے کنونس کیا جائے گا کہ وہ ان سے بات چیت کرے؟ دیکھیں اس کے لیے 2-3 باتیں سمجھنا ضروری ہیں کہ خطے میں یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں آبنائے حمص تو اب آ کے اجاگر ہوا. سب سے پہلے تو اس میں صہیونی سوچ تھی جو کئی دہائیوں سے اس پہ عمل پیرا تھی, اور وہ مطمئن کرنے کی کوشش میں تھی امریکن لابیز کو, امریکن صدور کو, لیکن وہ کر نہیں پا رہے تھے بیکاز لاجیکلی آبنائے حمص کو بند کرنے کے جو اثرات تھے وہ صرف ایران یا امریکہ یا خلیجی ملکوں پہ نہیں تھی, بلکہ اس کی پوری معیشت, دنیا کی جو معیشت تھی وہ ہلنے کا خدشہ تھا, اور وہی پریکٹیکلی ایسا ہم نے دیکھا. تو ابنائے حمص کی جو امپورٹنس تھی, جو سگنیفیکینس تھی, وہ بالکل سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی سب کے سامنے. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو پیٹرو ڈالر نظام ہے وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے. اب اس کے اثر و رسوخ کے لیے دیکھیں سارا تسلسل جو ہے وہ 20% تو ہے توانائی کا, لیکن اس کی ایسوسیٹڈ جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اسی سپلائی سے ریلیٹڈ ہیں. پھر جو بہت بڑی سپلائی چین کا کنٹریبیوٹر ہے وہ چائنا ہے. اب چائنا کے ساتھ دیکھیں سائیکولوجیکلی اور پریکٹیکلی ہڈن وار تو چل رہی ہے امریکہ کی, وہ اس کو بھی ڈاؤن کرنا چاہ رہا تھا. سو ابنائے حمص جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر رہی تھی, لیکن جو اس جنگ کا میں سمجھوں گا فائدہ یا نقصان جس طرف سے بھی ہم لینا چاہیں, ہم نے یہ ثابت کر دیا ایران کو کہ ایران جو چاہے وہ کر سکتا ہے اگر آبنائے حمص کو وہ کنٹرول کرے. یہ آپ نے اس کو ایک بہت بڑی تقویت دے دی, اور نقصان کیا ہوا کہ دنیا کے لیے نقصان بن گیا. اس سے پہلے تو دیکھیں جو کنونشن ہے, کنونشن آف سی لائنز کا, اس کے مطابق تو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو نیویگیشن رولز کی صرف یہ پیسج کے پیسے لے سکتا تھا, اب تو اس نے ٹال کی باتیں کرنی شروع کر دی. تو یہ آبنائے حمص کا مسئلہ اجاگر ہو گیا, اور اس میں یہ بھی اجاگر ہو گیا کہ اس پورے خطے کی اور پوری دنیا کی معیشت کا دار و مدار اس پہ ہے. اب میں ایک آپ کی اجازت سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ آبنائے حمص کے ساتھ ساتھ باب المندب بھی اس طرح سامنے نہیں آیا. اگر خدا نخواستہ یہ جنگ طویل پکڑتی ہے تو ہوتیز اگر اس میں افیکٹو ہو جاتے ہیں تو ریڈ سی کے اندر سے اگر باب المندب کو آپ بند کرتے ہیں تو یورپ کی سپلائی چین اور زیادہ متاثر ہو جائے گی, اور اس میں بھی فیکٹر چائنا آتا ہے. اس لیے یہ جو ابنائے حمص, باب المندب, علاقائی اثر اور اپنا اثر و رسوخ رکھنا, کنٹرول رکھنا, یہ بہت زیادہ ویزیبل اور واضح طور پہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. لاسٹلی فرمائے گا کہ ایران کا موقف ہے کہ جو امریکی تجاویز ہیں وہ بڑی غیر سنجیدہ قسم کی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کچھ ان کی طرف سے کوئی سفارتی نااہلی ہے یا پھر مذاکرات میں ہی ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے؟ دونوں طرف سے پھر ایک کنسنسس کیسے بلڈ اپ ہو سکے گا جب ایک دوسرے کی تجاویز کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہے؟ دیکھیں اس جنگ میں ایک اور جس چیز سامنے آئی ہے وہ ہے سائیوپس, اور اس کو خاص طور پہ ٹرمپ صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ, میں الفاظ یوز کروں گا, استعمال کیا ہے. جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, جو آپ نے بات پوچھی میں اس سے ریلیٹ کروں گا کہ
جتنے بھی اعلیٰ سفارتی وفود ہوتے ہیں ان کا جو سفارتی تجربہ ہوتا ہے، جو ان کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے، جو ان کا تحمل اور تدبر ہوتا ہے اور جو فراست ہوتی ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ خوش قسمتی سے ایران کے اندر یا ایران کی ٹیم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، جبکہ جب آپ امریکہ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں، اگر آپ بالکل منطقی اور حقیقی لحاظ سے دیکھیں تو اس میں تو کوئی ایکسپرٹس نہیں ہے۔ آپ جیرڈ کشنر کو کبھی بھی کسی صورت پہ اسٹیٹسمین ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ آپ اسٹیو پینکراف کو کر سکتے ہیں، بٹ وہ بھی ایک لمیٹڈ ایکسپوجر کے ساتھ آتے ہیں۔ دوسرا، ان دونوں کے اوپر بائسنس کی بہت بڑی چھاپ ہے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے مارشل ریٹائر ارشد ملک صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ یقیناً پاکستان لاسٹ مومنٹ تک اپنے ایفرٹ ضرور کرے گا، لیکن دونوں فریقوں کو بھی کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کے لیے سامنے آنا ہوگا۔ ایک طرف چین اور روس جیسے ممالک بھی، مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی یہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز کی بندش ختم ہو، وہیں پاکستان کی بھی ایک کوشش ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ختم کیا جا سکے۔ لیکن آنے والے چند گھنٹوں میں یقیناً ایران کی طرف سے فائنلی ہم دیکھ سکیں گے کہ کیا سچویشن بلڈ اپ ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ پاکستان نے اب سفارتی طور پر اپنی کوششیں ایک مرتبہ پھر تیز کر دی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔